الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نیو بک 4 کے سبق نمبر 10 کی تمارین پر تھے۔ سوال نمبر 5 کو ہم نے مکمل کر لیا تھا اور آج ہم سوال نمبر 6 سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 20 کی تمارین کے سوال نمبر 6 پر آ جائیں۔ سوال نمبر 6 ہے ثن الکلمات المطبوعۃ بالاحمر۔ دیکھیں چونکہ یہ میں نیو بکس استعمال کر رہی ہوں نا، اس لیے یہ بکس چونکہ کلر ہے نا، اس لیے اس کا سوال مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سرخ رنگ سے پرنٹ کیے ہوئے الفاظ کو مثنیٰ میں تبدیل کریں، اور جو اولڈ بکس آپ استعمال کرتے ہیں اس میں لکھا ہوگا ثن الکلمات التی تحتہا خط، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ان الفاظ کے نیچے لائن لگی ہوگی۔ چونکہ وہ بکس بلیک اینڈ وائٹ ہے نا، تو اس لیے ان میں یہ الفاظ جو ہے نا سرخ نہیں لکھے ہوں گے، بلکہ ان کے نیچے ایک لائن لگی ہوئی ہوگی۔ تو اب دیکھیں سنی کا کیا مطلب ہے۔ اس فعل کا ماضی ہوتا ہے سنا اور مضارع یسنی، اور پھر یہ سنی جو ہے نا یہ اس کا امر ہے۔ اس فعل کا تعلق فارم 2 سے ہے، فعل یفعل۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے مثنیٰ بنانا ہے۔ یہ جو الفاظ سرخ رنگ سے لکھے ہوئے ہیں نا، ہم نے ان کا مثنیٰ بنانا ہے، لیکن مثنیٰ بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جس اسم کا مثنیٰ بنا رہے ہیں وہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور۔ الحمدللہ ہمیں مثنیٰ، مرفوع، منصوب اور مجرور کا پتہ ہے کہ اسے کیسے بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو جز نمبر 1 ہے فی بیتنا ثلاجۃ۔ اب یہاں پہ فی حرف جر ہے، یہ بیتی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور ثلاجۃ جو ہے نا یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی فی بیتی جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور ثلاجۃ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ تو اب اگر ہمارے گھر میں ایک فریج ہو تب بھی ہم نے کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 فریج ہیں اور اگر فریج ہے ہی نہیں ہے تب بھی ہم اس بات پر اڑے رہیں گے کہ ہمارے گھر میں 2 فریج ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جملہ بنائیں۔ فی بیتنا ثلاجتان، یعنی کہ ہمارے گھر میں 2 فریج ہیں۔ جز نمبر 2 ہے دخل بیتی الباریحۃ لص۔ سب سے پہلے تو اس نئے لفظ کو دیکھ لیں، لص کیا ہے؟
یہ چور کو کہتے ہیں. لسن کے معنی ہیں چور، اور البارحہ کے معنی ہوں گے یسٹرڈے، لاسٹ نائٹ. یہ دونوں اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کل. تو یہاں پر دخلا کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس بیتی میں جو بیتا ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں اس جملے میں آگے دیکھیں کوئی مرفوع اسم موجود ہے؟ جی ہاں، لسن. تو یہ لسن جو ہے نا یہ اس کا فاعل ہے، اور الباریحہ یہ ایک ظرف ہے، یہ ظرف و زماں ہے. تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ کل یا کل شام ہمارے گھر میں ایک چور داخل ہوا تھا. لیکن جب کسی اسم پر تنوین ہوتی ہے نا تو اس کے معنی ہم ایک یا کوئی بھی کر سکتے ہیں. ایک چور یا کوئی چور، یا ہم صرف چور بھی لکھ سکتے ہیں. چور کا مطلب یہ ایک چور. تو اس کے معنی ہو جائیں گے کہ کل شام ہمارے گھر ایک چور داخل ہوا تھا. کل یا کل شام ہم دونوں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جز نمبر 3 ہے رأیت فی مکتب البریدی برقیۃ لکا. اب یہاں پہ دیکھیں رأی فعل ہے تو اس کا فاعل ہے، فی ہر جر ہے، مکتبی اسم مجرور ہے وہو مضاف، اور البریدی اس کا مضاف الیہ ہے. پھر برقیۃ جو ہے نا یہ کیا ہے اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس رأیت کا مفعول بھی ہے، اس لیے یہ منصوب ہے نا. اور پھر لکا جار مجرور ہے، یعنی کہ میں نے ڈاکخانے میں تمہارے لیے ایک ٹیلی گرام دیکھا تھا. ٹھیک ہے، برقیتاً ٹیلی گرام کو کہتے ہیں. آج کل کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. پہلے زمانے میں جو کوئی ارجنٹ میسج ہوتا تھا نا ریٹن، تو وہ پوسٹ آفس میں آتا تھا تو اس سے ٹیلی گرام کہتے تھے. ٹھیک ہے، زیادہ تر یہ کوئی ایمرجنسی سچویشن کے بارے میں ہوتا تھا، یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہوتا تھا. یعنی کہ میں نے پوسٹ آفس میں تمہارے لیے ایک ٹیلی گرام دیکھا تھا. تو اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے برقیتاً کو مثنیٰ میں تبدیل کرنا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ منصوب ہے نا، اس لیے ہم نے اس کا مثنیٰ منصوب بنانا ہے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ برقیتینی. اس کا مرفوع کیا ہوگا؟ برقیتانی، اور منصوب برقیتینی، اور مجرور برقیتینی. جز نمبر 4 ہے سأشتری مترن من ھذا القماشی. قماش کسے کہتے ہیں؟ کپڑے کو. اب یہاں پہ دیکھیں سا کیا ہے؟ حرف استقبال ہے، اور اس کے معنی ہوں گے گا، گی یا گے. انگلش میں اس کے معنی ہوں گے ول. اور یہاں پر اشتری کیا ہے؟ فعل ہے اشترا یا اشتری. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یشتری، تشتری، تشتری، اشتری، نشتری. تو آ گیا نا اشتری. تو یہ اشتری فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل، اس میں کون سا فاعل مستتر ہوتا ہے؟ انا. انا اس کا فاعل ہے. اور یہ مترن جو ہے نا دیکھیں یہ منصوب ہے نا، یہ اس کا مفعول بھی ہے. یعنی کہ میں خریدوں گا کیا؟ مترن، ایک میٹر. من ھذا القماشی، من ہر جر ہے، ھذا اسم مجرور ہے، اور القماشی یہ اس کا بدل ہے. یعنی کہ میں اس کپڑے میں سے 1 میٹر کپڑا خریدوں گا. چلیے اب ہم نے کہنا ہے کہ میں اس کپڑے میں سے 2 میٹر کپڑا خریدوں گا. تو ہم نے اس مترن کو مثنیٰ کرنا ہے. تو اب دیکھیں یہ منصوب ہے نا، اس لیے ہم مثنیٰ کو بھی منصوب کریں گے. تو ہم کیا کہیں گے؟ مترینی. سأشتری مترینی من ھذا القماشی.
جز نمبر 5 ہے ذبح ابی دجاجتن. چلیے ذبح کیا ہے؟ فعل ہے. اس ابی میں جو ابو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور دجاجتن یہ اس کا مفعول بہ ہے. یعنی کہ میرے ابو نے ایک مرغی ذبح کی. چلیے اب ایک اور مرغی کی بشامت آنی ہے. اب ہم نے کہنا ہے کہ میرے ابو نے 2 مرغیاں ذبح کی ہیں. تو اب ہم کیسے لکھیں گے؟ ذبح ابی دجاجتین. دیکھیں مؤنث اسم کے آخر میں یہ گولتا آتی ہے نا، تو جب ہم اس کا مثنیٰ بنائیں گے نا تو اس کے بیچ میں اس تا کا اضافہ کر دیں گے. اس کا مرفوع ہوگا دجاجتانی، منصوب ہوگا دجاجتینی، اور مجرور بھی ہوگا دجاجتینی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم لکھیں گے ذبح ابی دجاجتینی. جز نمبر 6 ہے اشرب کوبن من اللبنی کل یومن. تو آپ کو پتہ ہے نا یہ فعل کون سا ہے؟ شربا یشربو. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یشربو، تشربو، تشربو، اشربو، نشربو. تو آ گیا اشربو، اور اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ جی ہاں، اس کے اندر جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا وہ اس کا فاعل ہے. دیکھیں یہ جو اشربو ہوتا ہے نا اس کے بعد کبھی فاعل موجود نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، ہم پھر آگے اپنا نام تو نہیں لکھیں گے نا، اس لیے اس کے اندر ہمیشہ فاعل مستتر ہوتا ہے. اور کون مستتر ہوتا ہے؟ انا، انا کی ضمیر. پھر یہ کوبن کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے. من حرف جر ہے، اللبنی اسم مجرور ہے. اسی طرح کلا کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور یومن اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں ہر روز دودھ کا 1 کپ پیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ اپنی ایک ریگولر عادت کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ میں ہر روز دودھ کا 1 کپ پیتا ہوں. چلیے مثال کے طور پر میں بہت موٹا انسان ہوں تو اب میں کتنے کپ پیوں گا؟ کم از کم 2 کپ. ٹھیک ہے، چلیے اس کو 2 کپ کر دیتے ہیں. اور اس کوبن کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ منصوب ہے نا، اس لیے اس کے مثنیٰ کو بھی ہم نے منصوب کرنا ہے. تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر؟ کوبینی، کوبینی. ٹھیک ہے، اس کا مرفوع کیا ہوگا؟ کوبانی، اور منصوب اور مجرور کوبینی. یہ ہو جائے گا اشرب کوبینی من اللبنی کل یومن. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں ہر روز 2 کپ دودھ پیتا ہوں. چلیے جز نمبر 7 ہے عندی ریالن. تو اب اسے آپ خود انالائز کر سکتے ہیں. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریالن کو مثنیٰ میں تبدیل کرنا ہے. تو یہ ہو جائے گا عندی ریالانی. ٹھیک ہے نا، دیکھیں یہ مرفوع ہے نا، اب ہم ریالینی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مرفوع ہے، اس لیے ہم مثنیٰ کو بھی مرفوع رکھیں گے. تو ہم کہیں گے عندی ریالانی. چلیے اب جز نمبر 8 ہے اریدو ریالن. اب یہاں پہ دیکھیں اریدو کیا ہے؟ فعل ہے، اور فاعل اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہے وہ اس کا فاعل ہے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے مجھے چاہیے کیا؟ ریالن، 1 ریال. تو اس کا مطلب ہے یہ ریالن جو ہے نا یہ اس کا مفعول بہ ہے. چلیے اب اسے مثنیٰ میں تبدیل کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ منصوب ہے، ہم نے مثنیٰ کو بھی منصوب کرنا ہوگا. تو یہ ہو جائے گا ریالینی. اریدو ریالینی، یعنی کہ مجھے 2 ریال چاہیے. جز نمبر 9 ہے اشتریتو ھذا الزر بریال. اب یہاں پہ اشترائی فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، ھذا اس کا یہاں پر مفعول بہ ہے، اور الزر جو ہے نا یہ اس ھذا کا بدل ہے، اور بریال جار مجرور. یعنی کہ میں نے یہ بٹن 1 ریال میں خریدا ہے. چلیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بٹن کی قیمت بڑھا دینی ہے. اب ہم نے کہنا ہے 2 ریال میں خریدا ہے. تو ہم کیسے کہیں گے؟ اب دیکھیں ریالن جو ہے نا یہ مجرور ہے،
اس لیے اس کے مثنیٰ کو بھی ہم نے مجرور کرنا ہوگا. تو ہم کہیں گے اشتریتو ھذا الزر بریالین. آپ میں سے جو لوگ مکہ شریف گئے ہوں گے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ کی سڑکوں پر وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگا کے لوگ کہتے ہیں بریالینی بریالینی، یعنی کہ 2 ریال 2 ریال 2 ریال. یہ پاکستانی اور دوسرے لوگ جو وہاں پر جاتے ہیں انہیں تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ریالینی کیا ہے، یہ مجرور ہے، منصوب ہے یا مرفوع ہے، یہ کیا ہے. تو جز نمبر 10 ہے اعرف لغتاً، یعنی کہ مجھے ایک زبان آتی ہے. اس میں عارف کیا ہے؟ فعل ہے عرفہ یعرفو. تو چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یعرفو، تعرفو، تعرفو، اعرفو، نعرفو. تو یہ عارفو فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل، جی ہاں، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا وہ اس کا فاعل ہے اور لغتاً اس کا مفعول بھی ہے. چلیے اب ہم نے کہنا ہے کہ مجھے 2 زبانیں آتی ہیں، تو ہم اس لغتاً کو لغتینی کر دیں گے، ہم مثنیٰ کو بھی منصوب کر دیں گے. تو ہم کہیں گے اعرف لغتینی. جز نمبر 11 ہے فی بلدنا لغت واحد، یعنی کہ ہمارے ملک میں ایک زبان بولی جاتی ہے. چلیے اب ہم نے کہنا ہے کہ 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ فی بلدنا لغتینی. اب آگے واحد نہیں لگائیں گے، ہم خالی لغتینی لکھیں گے. فی بلدنا لغتینی، یعنی کہ ہمارے ملک میں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں. جز نمبر 12 ہے ھذا القلم بدولار. ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے اور القلم اس کا بدل ہے. بی حرف جر ہے اور دولارن اسم مجرور ہے. تو بی دولارن کیا ہے؟ یہ جار مجرور خبر ہے، یعنی کہ یہ قلم $1 کا ہے. چلیے اب ہم نے کہنا ہے کہ یہ قلم $2 کا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ ھذا القلم بدولارین. چلیے جز نمبر 13 ہے کتبت رسالتاً الی ابی، یعنی کہ میں نے اپنے ابو کی طرف ایک خط لکھا. چلیے اب ایسا کرتے ہیں ایک اور خط بھی لکھ دیتے ہیں 2 خط ہو جائیں. تو ہم کیا لکھیں گے؟ کتبت رسالتین الی ابی. جز نمبر 14 ہے یکفینی الآن جنیح. اب دیکھیں یہ فعل کون سا ہے؟ یہ فعل ہے کفا یکفی. کفا کے معنی ہوں گے کافی ہونا، ٹو بی انف. تو یہاں پر یکفی کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے اور نی جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے، یکفی نی. اور الآنا ظرف ہے اور جنیح یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مرفوع ہے نا، اس سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، یعنی کہ میرے لیے ابھی 1 پاؤنڈ کافی ہے. چلیے ابھی اس جنیح کو 2 پاؤنڈز کر دیں، تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے؟ جنیحانی. ٹھیک ہے نا، یہ مرفوع ہے نا. ابھی ہم جنیحینی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ مرفوع ہے، اس لیے ہم یہاں پر مثنیٰ کو بھی مرفوع رکھیں گے، تو ہم کہیں گے جنیحانی. سوال نمبر 8 ہے اجعل کلن من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ. اجعل کا مطلب ہے تم بناؤ، یعنی کہ ہم نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو چلیے پہلا لفظ ہے کتابانی، اس کا ایک جملہ آسان سا بنائیں. عندی کتابانی، کتنا آسان سا جملہ ہے. چلیے اس جملے کو تھوڑا سا لینتھی کر لیتے ہیں، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں عندی کتابانی جدیدانی. پھر دوسرا لفظ ہے کتابینی. اب دیکھیں کتابانی کیا تھا؟ مرفوع تھا نا.
اب یہ منصوب ہے. چلیے اب ہم نے کتاب بینی کو جملے میں استعمال کرنا ہے، یعنی کہ یا تو ہم اسے منصوب بنائیں گے یا مجرور. تو اس کے لیے ہم لکھیں گے اشتریتو کتابینی، یعنی کہ میں نے 2 کتابیں خریدی. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشتریتو کتابینی ھذا المساء. ٹھیک ہے، اسے تھوڑا سا اور لینتھی کر دیں. چلیے اب لفظ ہے طالبینی، اسے جملے میں استعمال کریں. یہ کیا ہے؟ یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ چلیے رأیتو طالبینی جدیدینی. اب یہاں پہ اس جملے میں ہم نے طالبینی کو کیا بنایا؟ ہم نے اسے منصوب کر دیا، مفعول بھی بنایا. چلیے اب ہے طالبانی. طالبانی کیا ہے؟ یہ اس کی مرفوع فارم ہے. تو چلیے اب ہم کہتے ہیں ھذانی طالبانی من الصینی. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں دخل المسجد طالبانی جدیدانی، یا دخل الفصل طالبانی جدیدانی. چلیے اب آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے تأمل الامثلة الآتیة لی احدہما والآخر. لیکن یہ احدہما کیا ہے؟ جی ہاں، یہ احد مضاف ہے اور ہما اس کا مضاف الیہ ہے. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دونوں میں سے ایک. یاد رہے کہ یہ احد جو ہے نا یہ مذکر ہوتا ہے. اب ہم نے مذکر کے لیے اسے استعمال کرنا ہے. اسی طرح والآخر جو ہے یہ بھی مذکر کے لیے آتا ہے. یہ احدو جو ہے نا یہ احدو بھی ہو سکتا ہے، احدا بھی ہو سکتا ہے اور احدی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب یہ مرفوع ہوگا تو اس کے آخر میں ضم آئے گی، جب منصوب ہوگا تو اس پر فتح آئے گی، اور جب یہ مجرور ہوگا تو اس پر کسر آئے گی. لیکن یہ والآخرو کو دیکھیں، یہ والآخرو بھی ہو سکتا ہے اور والآخرہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو جملوں میں استعمال کیا گیا ہے نا. چلیے اب ہم ان جملوں پر غور کرتے ہیں. جز نمبر 1 ہے لی اخوانی، یعنی کہ میرے 2 بھائی ہیں. احدہما طبیب، یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے. والآخر مہندس، اور دوسرا انجینئر ہے. اردو میں ہم اس کا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا انجینئر. ٹھیک ہے، احدہما کے معنی ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک. تو ہم اس کا ترجمہ ایک بھی لکھ سکتے ہیں، یا ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ دونوں میں سے ایک. اب یہاں پہ دیکھیں لی کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اخوانی یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. پھر احدہما میں احدو مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہما مضاف الیہ ہے، اور طبیبن اس کی خبر ہے. پھر واہ حرف عطف ہے. الآخر یہ اس کا مبتدا ہے اور مہندسن یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان جملوں کو ہم اس طرح انالائز کریں گے. جز نمبر 2 ہے لہذہ الحافلۃ بابانی. اب یہاں پہ یہ لی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور حاضی اسم مجرور ہے، اور الحافلتی یہ اس حاضی کا بدل ہے. یہ لی حاضی کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے. اور پھر یہ بابانی جو ہے نا، دیکھیں یہ مرفوع ہے نا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ ہمیں اس کے اس الف نے بتا دیا کہ یہ مرفوع ہے. اور ہم اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے مبتدا مرفوع و علامت رفعہ الالف لأنہ مثنی. تو اس کے معنی ہوں گے کہ اس بس کے 2 دروازے ہیں. احدہما للدخول، دونوں میں سے ایک داخل ہونے کے لیے ہے. والآخر للخروج، اور دوسرا نکلنے کے لیے، انٹرنگ کے لیے اور ایگزٹ کے لیے.
جز نمبر 3 ہے عندی کلمانی، یعنی کہ میرے پاس 2 پین ہیں، احدہما ارزقو، دونوں میں سے ایک نیلا ہے، والآخر احمر، اور دوسرا سرخ۔ اب دیکھیں یہ آسان جملے ہیں، ابھی مجھے امید ہے کہ آپ خود انہیں انالائز کر سکتے ہیں، اس لیے باقی جملوں کا میں ترجمہ کرتی جاؤں گی۔ جز نمبر 4 ہے عندی معجمانی، میرے پاس 2 ڈکشنریاں ہیں، احدہما انگلیزی والآخر فرنسی، ان میں سے ایک انگلش کی ہے اور دوسری فرانسیسی۔ جز نمبر 5 ہے لنا بیتانی، یعنی کہ ہمارے 2 گھر ہیں، احدہما فی المدینتی، ان میں سے ایک شہر میں ہے، والآخر فی القریتی، اور دوسرا گاؤں میں۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں اور قریہ گاؤں کو۔ جز نمبر 6 ہے اشتریت قمیصین، میں نے 2 قمیضیں خریدی ہیں، احدہما لی، دونوں میں سے ایک میری ہے، والآخر لأخی الصغیر، اور دوسری میرے چھوٹے بھائی کے لیے ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے تأمل الامثلة الآتیة لإحداہما والأخرى۔ احدا کیا ہے؟ یہ احدو کا مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احدو ہم نے پڑھا تھا نا ابھی، یہ اس کا مؤنث ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے ہم احدا لکھیں گے۔ اسے دراصل اس طرح ہم احدا لکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے آخر میں ہم الف مکسورہ لکھتے ہیں، لیکن جب ہم اسے کسی ضمیر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا الف مکسورہ الف میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے احداہما۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا شفاک اللہ، اس کا الف مکسورہ بھی اسی طرح الف میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا جزاک اللہ، تو جزا لفظ جو ہے نا یہ بھی اسی طرح ہے، اس کے آخر کا الف مکسورہ بھی اسی طرح الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ والاخرى کیا ہے؟ یہ آخرو کا مؤنث ہے، اخرى، یعنی کہ مؤنث کے لیے ہم احداہما اور اخرى کے الفاظ کو استعمال کریں گے۔ چلیے اب اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ لی اختانی، یعنی کہ میری 2 بہنیں ہیں، احداہما مدرستن، ان میں سے ایک ٹیچر ہے، والاخرى ممرضۃ، اور دوسری نرس ہے۔ جز نمبر 2 ہے عندی سیارتانی، یعنی کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، احداہما حمراء، دونوں میں سے ایک سرخ ہے، والاخرى بیضاء، اور دوسری سفید۔ جز نمبر 3 ہے فی قریتنا مدرستانی، یعنی کہ ہمارے گاؤں میں 2 اسکول ہیں، احداہما متوسطۃ، ان میں سے ایک مڈل تک ہے، والاخرى ثانویۃ، اور دوسرا سیکنڈری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ مدرسہ جو ہے عربی زبان میں مؤنث ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے احدا اور اخرى کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن اسکول جو ہے وہ اردو زبان میں مذکر ہوتا ہے، اس لیے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں ان میں سے ایک مڈل ہے اور دوسرا سیکنڈری، ٹھیک ہے نا، میں نے دوسرا کہا، دوسری نہیں کہا۔ تو جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اسی زبان کے مطابق ہم اسے مؤنث مذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر اردو کا یہ جملہ ہو کہ اور دوسرا سیکنڈری ہے تو پھر ہم اس کو جب عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم اس کے لیے لکھیں گے اخرى ثانویۃ، کیونکہ عربی زبان میں مدرسہ جو ہے وہ مؤنث ہوتا ہے۔ جز نمبر 4 ہے
کتبت الیوم رسالتینی، یعنی کہ آج میں نے 2 خط لکھے۔ دیکھیں اب خط بھی اردو زبان میں مذکر ہے، لیکن عربی زبان میں رسالتن ہے، اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، یعنی کہ مؤنث ہے۔ تو یعنی کہ آج میں نے 2 خط لکھے، احداہما لابی، دونوں میں سے ایک میرے ابو کے لیے ہے، والاخری لصدیقی، اور دوسرا میرے دوست کے لیے۔ جز نمبر 5 ہے جاءت مدرستانی جدیدتانی، یعنی کہ 2 نئی فیمیل ٹیچرز آئی تھیں۔ احداہما للسیرتی، دونوں میں سے ایک سیرت کے لیے تھی، والاخری للتفسیری، اور دوسری تفسیر کے لیے۔ اب آگے لکھا ہے المذکر احد، المؤنث احدا، ٹھیک ہے، احدن کا مؤنث کیا ہوگا؟ احدا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے تأمل الامثلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دی گئی مثالوں پر غور کریں۔ اب ہمیں زو کی پریکٹس کرائی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم زو کو پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ زو جو ہے ہمیشہ مضاف کے طور پر آتا ہے، تو ان مثالوں میں اس کا مضاف الیہ جو ہے نا وہ مثنیٰ ہوگا۔ ابھی ہمیں زو کے ساتھ مضاف الیہ مثنیٰ کی پریکٹس کرائی جائے گی۔ تو جز نمبر 1 ہے ھذا القلم ذو اللونین مفید جدا، یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ اسمیہ ہے۔ ھذا کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور القلم، دیکھیں ھذا کے بعد یہ ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے یہ اس کا بدل ہے۔ اور پھر یہ زو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ زو جو ہے نا یہ اس القلم کی نعت ہے، وہو مضاف، اور اللونین یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر یہ مفیدن کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اسے دیکھیں کہ یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، یعنی کہ یہ اس کی خبر ہے۔ اور پھر یہ جدن جو ہے نا یہ اس کا مفعول مطلق ہے، یعنی کہ یہ 2 رنگوں والا پین بہت کارآمد ہے۔ جز نمبر 2 ہے ای قمیص غسلتی یا امی۔ اب دیکھیں یہ جو فعل ہے نا غسلہ، اس کے لیے ہمیشہ مفعول بھی آتا ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں غسلتی یعنی کہ تم نے دھویا، تو کیا دھویا؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور قمیصین اس کا مضاف الیہ ہے۔ دیکھیں اس جملے کو اصل میں ایسے ہونا چاہیے تھا غسلتی ای قمیص یا امی، لیکن اب یہاں پر ایا جو ہے نا یہ ایک اسم و استفہام ہے، اور عربی زبان کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اسم و استفہام سے جملہ شروع ہوتا ہے، اسے جملے کے شروع میں لکھتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے یہاں پر ایا کو شروع میں لکھا نا، اس لیے اس کا مضاف الیہ بھی پھر اس کے بعد آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا غسلتی آ گیا۔ تو اس ایا کو تو ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اور مجرور بھی ہو سکتا ہے جملے کے مطابق نا، یعنی کہ اگر یہ مبتدا یا خبر کے طور پر آئے گا تو ایو ہوگا، پھر اگر یہ مفعول بھی کے لیے آئے گا تو ایا ہوگا، اور اگر اسم مجرور یا مضاف الیہ وغیرہ کے لیے آئے تو پھر یہ ای بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے معنی ہوں گے اے میری امی آپ نے کون سی قمیض دھوئی ہے؟ تو امی کیا جواب دیتی ہے؟ غسلت القمیص ذا الجیبین۔ اب یہاں پر غسل فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے، اور القمیصہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور پھر یہ ذا کیا ہے؟ یہ ذا جو ہے نا اس القمیصہ کی نعت ہے، دیکھیں اسی وجہ سے دیکھیں یہ زو سے ذا میں بدل گیا، یعنی کہ یہ منصوب ہو گیا۔ اس کی مرفوع فارم کیا ہوگی؟ زو، اور منصوب ذا، اور مجرور
زی. تو اب یہاں پر یہ زا القمیصہ کی نعت ہے، اسی وجہ سے یہ بھی منصوب ہے. وہو مضاف اور الجیبینی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں نے 2 جیبوں والی قمیض دھوئی تھی. جز نمبر 3 ہے المدیر فی تلک الغرفتی ذاتی النافذتین المفتوحتین. اب اس جملے کو دیکھیں. المدیر کیا ہے؟ مبتدا. فی تلکا یہ کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور یہ الغرفتی اس تلکا کا بدل ہے. پھر یہ ذاتی کیا ہے؟ اب اس الغرفتی کی مزید ایکسپلینیشن کے لیے ہم ذاتی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ذاتی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. الغرفتی کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا ہے نا، اس لیے یہ بھی مؤنث ہے. تو اب اس کی جو نعت ہوگی نا وہ بھی مؤنث ہوگی، اس لیے ہم نے یہاں پر ذاتی لکھا ہے اسے. اس کا مرفوع کیسے ہوگا؟ ذاتو، اور منصوب ذاتا، اور مجرور ذاتی. تو یہ ذاتی جو ہے یہ نعت ہے. وہو مضاف اور النافذتین اس کا مضاف الیہ ہے، اور المفتوحتین اس النافذتین کی نعت ہے. یعنی کہ پرنسپل 2 کھلی کھڑکیوں والے اس کمرے میں ہے. دیکھیں جملہ جتنا مشکل ہوتا جاتا ہے نا اتنا ہی اسے انالائز کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا جملہ مشکل ہوگا نا اتنا ہی ہم اپنے برین کو استعمال کریں گے، اور جتنا ہم اپنے برین کو استعمال کریں گے نا اتنا ہی وہ پروسیس جو ہے نا ہمارے لیے دلچسپ ہوتا جاتا ہے. کیا آپ مجھ سے متفق ہیں؟ ضرور بتائیے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. جز نمبر 4 ہے لمن هذه السیارة ذات البابین. اب یہاں پہ دیکھیں السیارۃ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے اور مرفوع ہے، اس لیے اس کے لیے ذاتو آیا ہے. یہ بھی مرفوع ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ذو مذکر واحد مرفوع ہوتا ہے، ذا مذکر واحد منصوب ہوتا ہے، اور زی مذکر واحد مجرور ہوتا ہے. اسی طرح ذاتو مؤنث واحد مرفوع ہوتا ہے، ذاتا مؤنث واحد منصوب ہوتا ہے، اور ذاتی مؤنث واحد مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں. تو اب ہے لمن هذه السیارة ذات بابین، یعنی کہ یہ 2 دروازوں والی گاڑی کس کی ہے؟ جز نمبر 5 ہے ذالک المسجد ذو المنارتین جمیل جدا. دیکھیں اصل یہ جملہ تھا ذالک المسجد جمیل، وہ مسجد خوبصورت ہے. لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ مسجد کی کچھ ڈیٹیل دینی ہے. ٹھیک ہے، کچھ تفصیل بتانی ہے. تو مسجد کی کیا تفصیل ہے؟ ذو المنارتین، یعنی کہ یہاں پر ذالک مبتدا ہے اور المسجد اس کا بدل ہے، اور یہ ذو جو ہے نا یہ اس المسجد کی نعت ہے. وہو مضاف، اور یہ المنارتین کیا ہے؟ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، اس لیے یہ بھی مثنی مجرور ہے. اور اسے ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے مضاف الیہ مجرور و علامت جرہ الیاء لأنہ مثنی. اور پھر جمیل خبر ہے اور جداً مفعول مطلق ہے. جداً کے معنی ہوتے ہیں بہت، تو اس کے معنی ہوں گے وہ 2 میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی وہ 2 میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے. جز نمبر 6 ہے انا لا احب ذاک الرجل فانہ ذو وجہین. یہ احب کیا ہے؟ یہ فعل ہے احبا یحب،
یاد رکھیں کہ جب حرف و مضارع پہ دمہ آ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 4 حروف والا فعل ہے. تو یہ فعل ہے احبا یحبو. چلیے اس کے 5 ان یور پاکٹ بنائیں. یحبو، تحبو، تحبو، احبو، نحبو. چلیے اب اس جملے کو انالائز کرتے ہیں. انا کیا ہے؟ مبتدا ہے. لا، یہ لا جو ہے یہ لا النافیہ ہے، اور احبو جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے جو اس انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. اور اس کا فاعل، اس میں جو انا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، اور ذاکا جو ہے نا یہ اس کا مفعول بھی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ الرجلہ جو ہے یہ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا ذاکا یہاں پر مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس لیے اس کا بدل الرجلہ جو ہے نا یہ بھی منصوب ہے. پھر فا کیا ہے؟ حرف و عطف ہے، اور انا یہ حرف و توکید و نصب ہے، اور ہو جو ہے نا یہ اسم انا منصوب ہے. پھر یہ زو جو ہے نا یہ خبر انا ہے، وہو مضاف، اور وجہینی اس کا مضاف الیہ ہے. یعنی کہ میں اس آدمی کو پسند نہیں کرتا یا نہیں کرتی. مذکر اور مؤنث دونوں یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. پھر آگے ہے فَإِنَّهُ ذُو وَجْهَيْنِ، کیونکہ وہ 2 چہروں والا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 چہروں والا کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، منافق. منافق 2 چہروں والا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر کسی کے منہ پر اس کو خوش کرتا ہے. ایک بندے کو کہتا ہے تم صحیح ہو، اور اس کے مخالف جو ہوتا ہے اسے بھی کہتا ہے تم بھی صحیح ہو. تو ایسے بندے کو ذو وجہینی کہتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. الکلمات الجدیدۃ رجل ذو وجہینی الذی یأتی کل طائفۃ بما یردیہا. تو رجل ذو وجہینی کے کیا معنی ہیں؟ 2 چہروں والا آدمی. پھر اس کے معنی جو ہے نا انہوں نے یہاں پر عربی زبان میں لکھے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں یاتی کیا ہے. دیکھیں ابھی ہمیں ویک وربس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. ابھی جو ویک وربس ہیں نا وہ بھی ہمارے سبق میں آتے جائیں گے. تو اب یہاں پر یہ فعل ہے اتا یاتی. اب اس اتا کو دیکھیں، اس میں یہ جو آ ہے یہ اس کا فا کلمہ ہے، تا اس کا عین کلمہ ہے، اور یہ الف مکسورہ جو ہے یہ اس کا لام کلمہ ہے. تو اچھا مجھے بتائیں اس عطا کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی الفتحۃ المقدرہ. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ یاتی فعل مضارع ہے، اور اس کا فاعل، اس میں جو ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے نا وہی اس کا فاعل ہے. تو اب یہاں پہ یہ کلہ جو ہے نا یہ اس یاتی کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور طائفتن اس کا مضاف الیہ ہے. پھر بما کیا ہے؟ بھی حرف جر ہے، ما الموصولہ ہے، اور یردیہا یہ اس ما کا صلۃ الموصول ہے. لیکن جب بھی آپ کوئی فعل مضارع دیکھیں جس کی علامت و مضارع پہ دمہ آ جائے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ 4 حروف والا فعل ہے. تو یہ فعل ہے اردا یردی. تو 2 چہروں والا آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دونوں پارٹیوں کو اپنے سے راضی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا، 2 بندے ہیں نا، مثال ہے کہ وہ چور کو کہتے ہیں کہ تم چوری کرو، دب کے کرو، اور جو پولیس ہے نا اسے کہتے ہیں اچھی طرح نگرانی کرنا، چوری نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے نا، تو دونوں کو خوش کرتا ہے، یعنی کہ وہ ایک منافق ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جو منافق ہوتے تھے نا وہ اسی طرح کرتے تھے. وہ کافروں کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے تم صحیح ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس آتے تھے نا تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو منافق کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دونوں پارٹیوں کو اپنے سے راضی رکھتا ہے. چلیے اب آگے ہے مشتن یعنی کہ کنگھی،
اور اس کی جمع ہوتی ہے امشاتن۔ پھر ہے مخدتن یعنی کہ تکیہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے مخادو، یعنی کہ دیکھیں یہ ممنوع من الصرف ہے۔ پھر ہے زرن، بٹن کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے ازرارن۔ پھر ہے مرأتن، آئینہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے مرایا۔ پھر ہے لسن یعنی کہ چور، اور اس کی جمع ہوگی لصوصن۔ اب آگے ہے جنیہن یعنی کہ پاؤنڈ، سٹرلنگ، اور اس کی جمع ہوتی ہے جنیہاتن۔ مفیدن یعنی کہ فائدہ مند، یوزفل۔ پھر ہے السیرتو یعنی کہ سیرت، بایوگرافی۔ اور پھر ہے التفسیر یعنی کہ تفسیر، وضاحت، ڈیٹیل، ایکسپلینیشن۔ پھر بالماضی ہے ذبح یعنی کہ اس نے ذبح کیا، اور اس کا مضارع ہے یذبح، یعنی یہ باب کون سا ہے؟ باب فتح۔ اسی طرح شرح، اور اس کا مضارع ہے یشرح۔ شرح کا مطلب ہے کھولنا، تشریح کرنا، یہ بھی باب فتح سے ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔